ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ہنالکا اس جگہ میں یا اس وقت میں دعا پکارا دعا مانگی ہب لی دے دیجئے مجھے عطا کر دیجئے مجھے لدن کا اپنی جانب سے اپنی طرف سے ذریتاً اولاد طیبتاً پاکیزہ نادت پکارا ان کو آواز دی ان کو ملائکہ فرشتے قائم کھڑے تھے محراب کمرے میں مصدقاً تصدیق کرنے والے سیداً سردار حصوراً اپنی خواہشات پر پورا کنٹرول رکھنے والے ترجمہ ہنالک دعا زکریا ربہ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہا اے میرے پروردگار آپ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر دیجئے یقیناً آپ ہی دعا کو سننے والے ہیں پس فرشتوں نے ان کو پکارا جبکہ وہ کھڑے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کی جانب سے آنے والے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سردار ہوں گے اور اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے صالحین میں سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں جو نجران کا وفد آیا اس نے کئی شبہات حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کے متعلق پیش کیے ایک تو حضرت مریم کے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے ان کو پھل عطا کر دیتے اس کا جواب گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھ لیا ایک چیز وہ سامنے یہ لائے کہ دیکھیے زکریا علیہ السلام کو اولاد اس وقت ملی ان کے ہاں بیٹا اس وقت ہوا جب اس عمر میں اولاد کسی کی نہیں ہوا کرتی معلوم ہوا کچھ ایسے اختیارات ان کے پاس تھے جس کی وجہ سے ہمیں ان کو پکارنا چاہیے اس کی کوئی گنجائش ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور چند آنے والی آیات میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جب حضرت مریم علیہ السلام چلی گئیں
اور ان کی پرورش اور تربیت حضرت زکریا کر رہے ہیں۔ جب وہ ذرا بڑی ہو گئیں، ان کے لیے الگ مستقل کمرہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہیں، ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے اور کہیں سے ملتے بھی نہیں ہیں، تو پوچھ ہی لیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل آپ کو کہاں سے ملے، کدھر سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے براہ راست عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور یہ کرامت ہے حضرت مریم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائے۔ انبیاء کے معجزات برحق اور اولیاء کی کرامتیں برحق، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کرامت ظاہر کر دی۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آج تو ہمارے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہماری ایک پڑوسن تھی، تھوڑی دیر بعد اس نے 2 چھوٹیاں چھوٹیاں روٹیاں بھیجی ہمیں، سالن بھی تھا اور 2 روٹیاں تھیں۔ جب وہ گھر میں آئیں تو میں نے فوراً آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو پیغام بھجوایا کہ آپ گھر تشریف لائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں بھی نکال کے دیں اور سالن بھی دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے فاطمہ ابھی تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، جو حضرت مریم نے جواب دیا، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہی آج آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ خود بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس میں سے تناول کیا، حضرات حسنین نے، حضرت فاطمہ نے، اس گھر والوں نے بھی لیا، وہ کھانا پھر بھی بچ گیا، ازواج مطہرات کو دیا گیا، انہوں نے بھی کھانا کھا لیا، پھر بھی بچ گیا، حتیٰ کہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے فاطمہ آپ کی مثال تو وہ حضرت مریم والی ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہوا من عند اللہ، آپ نے بھی کہا ہوا من عند اللہ، وہاں پر اللہ نے فرمایا تھا نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ فرمایا آج اللہ نے ہمارا کھانا بھی اسی طرح ہی برکت والا کر دیا، بے حساب کھا رہے ہیں سارے۔ تو کرامات اولیاء پر حق اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے۔ الغرض جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات ان سے سنی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے یہ چیز دی، اللہ اکبر، بغیر موسم کے پھل عطا کیے۔ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ جب وہ قید میں تھے تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں پھل ہوتا جسے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ پھل ان دنوں میں کہیں تھا بھی نہیں، اس کا موسم بھی نہیں، اور پورے مکے مدینے میں نہیں ملتا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ حضرت خبیب کھا رہے ہوتے تھے۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو بغیر موسم کی پھل مل رہا ہے، بعض کیفیات اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا
جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو فوراً ایک کیفیت انسان کی اپنی بن جاتی ہے، اس کا ایک اثر ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا گزشتہ درس میں کہ حضرت مریم کی جو والدہ حنہ تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے تو فوراً ان کے دل میں آیا کہ جس طرح اس کا بچہ ہے کاش کہ میرے ہاں بھی اولاد ہو۔ تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دیں، اور جو بیٹا دے گا میں اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اسی طریقے سے جب زکریہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہاں پر یہ بات سنی ہوا من عند اللہ کہ اللہ دینے والا ہے، تو زکریہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دل میں جو اولاد کی خواہش تھی وہ اور زیادہ ابھری کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی باندھ ہو گئی ہے، اس موسم میں اولاد نہیں ہوتی، جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ فوراً ذہن ادھر گیا، وہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا شروع کر دی، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا۔ دعا زکریا ربہ، پکارا حضرت زکریا نے اپنے رب کو۔ اور ہمیشہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہی شیوہ رہا ہے کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آئی، کسی موقع پر پیش آئی، تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب کو جب ضرورت پڑی تکلیف میں تو ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو اپنے رب کو پکارا۔ یہی تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے لوگو جب تمہیں بھی ضرورت پیش آئے تم بھی انہی سے مانگا کرو جن سے انبیاء مانگا کرتے تھے، انبیاء کرام مانگا کرتے تھے۔ تم کس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ انہی ہستیوں سے مانگنا شروع کر دیا جو خود اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل ملتے تھے، تم یہ تو دیکھتے ہو کہ حضرت زکریا کو بغیر موسم کے اولاد مل گئی، لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ اولاد دینے والا کون ہے اور پھل دینے والا کون ہے۔ داتا تو اللہ ہی ہے، تم بھی اسی کے در پر آ کر مانگو۔ یہی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی کہ تمہیں جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ہو، مانگنی صرف ایک اللہ سے ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور ایک بچے کے بارے میں آیا کہ آپ اسے سکھا رہے ہیں بیٹا جب کبھی کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ سورہ رحمان میں کیا ہے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا آسمان و زمین والے سارے اللہ سے ہی مانگتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، زمین میں پائی جانے والی مخلوقات بھی اللہ سے مانگتی ہیں۔ اے انسان تو بھی جب مانگے تو اللہ سے ہی مانگ۔ ادعو ربکم، اپنے رب کو بلاؤ، اپنے رب کو پکارو۔ اللہ اکبر، دعا کیا مانگی؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے نیک صالح اولاد نصیب فرما دیں، نیک صالح اولاد۔ اللہ اکبر اکبر۔ زکریہ علیہ السلام کے اس طرز عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حالات قرآن مجید میں بیان فرمائے اس سے یہ تعلیم دی کہ یاد رکھو تمہارے لیے ایک چیز مشکل ہو سکتی ہے یا تمہارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے،
اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے نزدیک نہیں ہو سکتی تو بیٹھ جاؤ، نہیں، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں ہوتا دکھائی دے تب بھی اللہ سے مانگو، نہ ہوتا دکھائی دے تب بھی اللہ سے مانگو، تب بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسری بات، ترک دنیا یہ کوئی اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے کہ انسان مال، آل، اولاد، بیوی، بچے، گھر بار ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جائے، اللہ 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 مجھ سے راضی ہوں گے۔ دین اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ دین اسلام میں ہے کہ یہ چیزیں ہوں لیکن انہیں اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طرح میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے پیغمبر جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں ان کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اسے چلانا اور استعمال کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں کہ چھوڑ چھڑا کے بیٹھ جائے انسان، یہ کوئی چیز نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں، بیوی ہو، اولاد ہو، انسان ان کی اچھی تربیت کرے، نیک صالح بنائے، سیدھے راستے پر لگائے، اس کا ثواب، اجر و ثواب زیادہ ہے دین اسلام میں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اولاد ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، یا اللہ اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی۔ اللہ نے بطور نعمت کے ذکر کیا، بطور نعمت کے ذکر کیا کہ ہم نے نبیوں کو اولادیں دی تھی، صاحب اولاد تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا بھی قرآن مجید میں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جد الانبیاء ہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو اولاد کا مانگنا، نیک صالح اولاد کا مانگنا اور مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعا کیا سکھائی؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیں۔ بیوی ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا، اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور بلکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے کہ بیوی اللہ کی عبادت کرنے والی اور اولاد بھی اللہ کی عبادت کرنے والی، وہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ انسان دیکھے اس کی اولاد رب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، رب کو سجدہ کر رہی ہیں، یہ دیکھے کہ اس کا بیٹا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے۔ فرمایا جب ایسی اولاد ہوتی ہے تو انسان کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پسند نہیں کیا اس شخص کو جس نے یہ کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تاکہ نہ بیوی ہو نہ بچے ہوں۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، جو رغبت کرے گا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بلکہ ترغیب دی تزوج الودود الولودا، اس خاندان میں نکاح کیا کرو جہاں عورتیں، جس خاندان کی عورتیں اپنے خاندوں سے محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہوں، کہ تمہاری اولاد ہوں۔ تو اسی وجہ سے دین اسلام میں اولاد کے نہ ہونے کو اور اس سلسلے کے بند کرانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت تو ملنی چاہیے،
بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اولاد کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا ہے، بطور نعمت کے ذکر فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلامات کی اپنی اولاد، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے بچپن میں اگرچہ فوت ہو گئے، آگے نواسے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلامات کس طرح ان کو اٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا ہے، جب حضرات حسنین آ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلامات خطبہ روک کے ان کو اٹھانے کے لیے گئے کہ وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ تو حضرت زکریا بھی کیا کر رہے ہیں علیہ السلام؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے جب بھی اولاد مانگیں مطلقاً اولاد کی دعا نہ کریں، جب بھی مانگیں اللہ سے نیک صالح اولاد مانگیں، نیک صالح اولاد مانگیں۔ ایسی اولاد نہ ہو جو اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہونے والی ہوں، اور جو ہے نا ایسے کاموں میں مبتلا ہو جائیں کہ ماں باپ کے لیے وہ ذہنی کوفت کا ذریعہ بن جائیں، راحت کے بجائے وہ الٹا بے سکونی کا ذریعہ بن جائیں۔ ایسی اولاد نہیں۔ من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ آپ ہی اولاد دینے والے ہیں، اولاد بھی آپ سے لینی ہے، طیبۃً، مجھے نیک صالح اولاد چاہیے، نیک صالح اولاد چاہیے۔ انک سمیع الدعاء، فرمایا میری دعا کو سننے والے تو آپ ہی ہیں، ہر ایک کی دعا کو آپ ہی سننے والے ہیں۔ آپ ہی، اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، سننے سے مراد قبولیت ہے، سننے سے مراد قبولیت ہے۔ اے اللہ میری دعا کو آپ ہی قبول کرنے والے ہیں، تو میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ اور پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی ہر حال میں اور ہر چیز اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔